کیا واقعی اللہ ان مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیا جو ہڈیاں مٹی میں مل چکی ہیں وہ دوبارہ جڑ سکتی ہیں؟ جی ہاں دوستو، یہ وہ سوال ہے جو آج نہیں بلکہ صدیوں پہلے کسی نے پوچھا تھا، کسی انسان سے نہیں بلکہ خود اللہ سے۔ اور دوستو، یہ سوال قرآن کریم میں آج بھی محفوظ ہے، اس ذات کی لامحدود اور حیرت انگیز قدرت کے بارے میں جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے اور پھر زندہ کرے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے سوئے ہوں اور جب آپ اٹھیں تو پتہ چلے کہ 100 سال گزر چکے ہیں۔ ایسا ہی ایک حیرت انگیز واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں قیامت تک کے لیے نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ یہ کہانی ہے عزیر علیہ السلام کی، ایک نبی، ایک عالم اور ایک ایسے انسان جنہیں اللہ نے ایک ایسے تجربے کے لیے چنا جو پوری انسانی تاریخ میں بے مثال ہے۔ عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم الشان نبی تھے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایک دن آپ ایک ایسی سرزمین سے گزر رہے تھے جو کبھی ایک آباد شہر تھا اور اب صرف ویرانی تھی، گری ہوئی دیواریں اور کھنڈر۔ مورخین کے مطابق یہ بستی بیت المقدس یعنی یروشلم تھی، جسے اس وقت کے ظالم بادشاہ بخت نصر کے حملے نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ عزیر علیہ السلام نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو انہیں ہر طرف تباہی ہی تباہی نظر آئی۔ عمارتیں کھنڈر بن چکی تھیں، گری ہوئی دیواریں اور ہزاروں انسانوں کی ہڈیاں جو دھوپ میں بکھری پڑی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے دل میں ایک سوال اٹھا، تکبر سے نہیں بلکہ انسانی تجسس کے جذبے سے، کہ اللہ اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ سورہ بقرہ آیت 259۔ دوستو، یہ سوال آج بھی قرآن پاک میں محفوظ ہے، اور پھر اللہ نے ان کے سوال کا جواب دیا، الفاظ سے نہیں تجربے سے، اور ان کے اس سوال کو قیامت تک کے لیے ایک زندہ معجزہ بنا دیا۔ وہ لمبے سفر کی وجہ سے تھک چکے تھے۔ ان کے ساتھ سواری کے لیے ان کا ایک وفادار گدھا بھی تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کی نیت سے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور وہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ دنیا اسی طرح چلتی رہی، لیکن ان کے لیے وقت وہیں رک گیا، اور وہ اللہ کے حکم سے انسانی نظروں سے اوجھل اللہ کی حفاظت میں محفوظ رہے۔ اور پھر اسی طرح پورے 100 سال گزر گئے، سلطنتیں بدل گئیں، نسلیں ختم ہو گئیں، موسم 100 بار بدلے، اور دنیا آگے بڑھتی رہی۔ اور اس شہر خاموش کے ملبے میں اللہ کا نبی ایک گہری نیند میں سویا رہا، اور پھر اللہ نے چاہا اور عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے۔ ایک فرشتے نے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کتنا عرصہ رہے۔ عزیر علیہ السلام نے کہا شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرشتے نے کہا آپ یہاں 100 سال رہے ہیں۔ فرشتے نے کہا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وہی انجیر اور انگور بالکل تازہ جیسے ابھی رکھے ہوں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، وہاں صرف ہڈیاں تھیں۔ 100 سال کی گرمی، سردی اور دھوپ نے ان ہڈیوں کو خاک بنا دیا تھا۔ دو چیزیں ایک ساتھ، ایک بالکل محفوظ اور ایک بالکل فنا۔ یہ اتفاق نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ اور اللہ فرماتا ہے دیکھو ان ہڈیوں کو، ہم انہیں کیسے اٹھاتے اور پھر گوشت سے ڈھانپتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت میں آئیں، ایک ایک ہڈی اپنی جگہ پر واپس آئی، اور پھر گوشت، کھال، اور وہ گدھا کھڑا ہو گیا زندہ۔ عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردے کو زندہ ہوتے دیکھا، اور اس لمحے انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اب اصل آزمائش شروع ہوئی۔ عزیر علیہ السلام آبادی کی طرف بڑھے۔ 100 سال گزر چکے تھے، ان کے گھر والے، دوست، پڑوسی سب ختم ہو چکے تھے۔ وہ اپنی ہی سرزمین میں ایک اجنبی تھے۔ لیکن دوستو، یہاں 100 سالوں میں کچھ اور بھی ہوا تھا۔ بنی اسرائیل آہستہ آہستہ بابل کی قید سے آزاد ہو رہے تھے، واپس آ رہے تھے اپنی سرزمین پر دوبارہ تعمیر کی امید لے کر۔ لیکن ایک بہت بڑا درد اور بھی تھا۔ توریت اللہ کا کلام، جن علماء نے اسے یاد کیا مارے گئے، جو نسخے تھے جلا دیے گئے۔ اور پھر عزیر علیہ السلام آئے۔ روایات کے مطابق اللہ نے توریت ان کے سینے میں محفوظ رکھی تھی، لفظ با لفظ۔ پوری توریت 100 سال کے بعد وہ روشنی لے کر آئے تھے، ایک مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے۔ لیکن دوستو، بنی اسرائیل جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، جن کے لیے سمندر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، جن پر آسمان سے خوان اتری، انہوں نے پھر غلطی کی۔ عزیر علیہ السلام کا معجزہ دے کر ان کی تعظیم کرتے کرتے وہ اس حد تک چلے گئے جو اللہ نے منع فرمائی تھی۔
انہوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے اس کے جواب میں کہا سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے۔ دوستو، عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ یہ پیغام ہے یقین کا، اللہ کی قدرت کا اور آخرت کی سچائی کا۔ تو دوستو، اگر آپ اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب، تاکہ آپ اس طرح کی انفارمیٹیو اینڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہیں۔